بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 3، مضاف میں تانیث۔ تانیث کا مطلب تو بیٹا آپ سمجھ چکے ہیں نا، یعنی مؤنث ہونا۔ کسی بھی مؤنث یعنی فیمیل چیز کا جو نام ہوتا ہے عربی میں، وہ نام بھی فیمیل یعنی مؤنث ہی کہلاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں گول والی تا لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے عطلۃ آخر میں تا لگی ہوئی ہے نا، قراءۃ آخر میں تا لگی ہے، کتابۃ آخر میں تا لگی ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب صاحب کتاب یہاں پر مضاف میں تانیث، اس سے یہ بتائیں گے اس سبق میں کہ بیٹا اگر کسی لفظ میں مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی اردو میں ترجمہ کرنے میں کا، کے، کی، کو وغیرہ یہ آتے ہیں، تو ایسی صورت میں مضاف میں دیکھنا پڑے گا کہ مضاف مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ مضاف الیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی پہلا جو لفظ ہوگا وہ مضاف کہلائے گا، دوسرا مضاف الیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا زید کا لڑکا، تو کا آیا اردو میں، تو اس میں کہا جائے گا کہ زید کا لڑکا۔ اردو میں تو مضاف بعد میں آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، لیکن عربی میں ایسے ہی فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو ہم کہیں گے ولد زیدن، زید کا لڑکا۔ اب ولد یہاں پر مضاف کو یا ہے، ولد و زیدن میں ولد مضاف ہے۔ اب اس مضاف میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی فیمیل ہے یا میل ہے، تو ظاہر بات آپ نے سمجھ لیا کہ ولد تو میل ہے۔ ٹھیک ہے، مضاف مذکر ہے یہاں پر، لہذا اگر اس کی اب ہم آگے خبر لے کر آئیں گے، یعنی کوئی چیز ہم اس کے لیے ثابت کریں گے، تو اس کو بھی مذکر ہی لے کر آئیں گے۔ مثلا ہم کہیں گے ولد و زیدن، زید کا لڑکا، تو ولد مذکر ہے، مضاف مذکر ہے، تو اب ہم اس کی خبر لے کر آئیں گے، مثال کے طور پر عالمن، ولد و زیدن عالمن، عالمتن اب مؤنث نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی۔ ولد و زیدن عالمن، عالمتن نہیں کہیں گے۔ اس کے برخلاف ہم نے کہا بنت زیدن، زید کی لڑکی، تو یہاں پر بنت زیدن میں بنت یہ مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مضاف کے بارے میں کہ مضاف یہاں پر جو بنت زیدن میں مضاف جو بنت ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر بنت تو مؤنث ہے مضاف۔ بیٹا جب بنت مضاف مؤنث ہے تو اب ہم اس کے لیے خبر لے کر آئیں اور ہم کہیں کہ زید کی لڑکی بیٹھی ہے، تو بیٹھنے کی عربی آپ نے پڑھی ہے جالسن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مضاف مؤنث ہے تو خبر جو جالسن لے کر آئیں گے اس میں بھی کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لے کر آئیں گے، یعنی تا لگا دیں گے اور کہیں گے بنت زیدن جالستن۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے دیکھو صاحب کتاب نے یہاں پر بتایا ہے عطلۃ الصیف طویلۃ۔ عطلۃ کا معنی چھٹی، الصیف کا معنی گرمی، عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی، سمر ویکیشن۔ تو گرمی کی چھٹی، اس میں ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ پہلے والا لفظ کو عطلۃ کو مضاف کہیں گے، الصیف اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ مضاف یہاں پر عطلۃ یہ مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے، تا لگی ہوئی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی خبر لے کر آئیں گے بعد میں، کوئی چیز اس کو ہم ثابت کریں گے کہ گرمی کی چھٹی کم ہے، زیادہ ہے نا، اچھی ہے، بری ہے، کوئی بھی چیز ہم اس کے لیے ثابت کریں گے وہی خبر کہلاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم خبر کو کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث۔ اسی لیے دیکھو صاحب کتاب طویل نہیں لے کر آئے، طویلۃ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ طویلۃ تا کے ساتھ مؤنث۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، گرمی کی چھٹی لمبی ہے۔ عطلۃ الشتاء قصیرۃ، شتا کا معنی جاڑا، عطلۃ الشتاء جاڑے کی چھٹی، قصیرۃ
کم ہے، چھوٹی ہے، ناٹی ہے. قصیرتن کا معنی مختصر، کم. یہاں پر بھی دیکھو قصیرتن تا مونس لے کر آئے نا خبر میں، کیونکہ مضاف مونس ہے. تا عطلت الشتاء قصیرتن، جاڑے کی چھٹی چھوٹی ہے، کم ہے. قراءت التلمیذ جیدتن، تلمیذ کا معنی شاگرد، قراءت کا معنی پڑھنا. قراءت التلمیذ شاگرد کا پڑھنا، جیدتن اچھا ہے. تو دیکھو جیدتن یہاں پر بھی خبر کو مونس کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ مضاف مونس تھا قراءت. ٹھیک ہے. کتابت التلمیذ ردیعتن، ردیعتن کا معنی ہوتا ہے بیٹا بری. کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھائی. کتابت التلمیذ شاگرد کی لکھائی، ردیعتن بری ہے. یہاں پر بھی دیکھو ردیعتن تا کے ساتھ مونس لے کر آئے نا خبر، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف مونس ہے. ٹھیک، آپ کو بھی عربی بنانے میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اب اگلا پیراگراف جو ہے دروس الکتاب مفیدتن، یہاں پر بھی مفیدتن مونس لے کر آئے خبر، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف کیا ہے؟ دروس ہے. اور دروس کے بارے میں آپ نے بیٹا پڑھا ہے کہ دروس یہ درس کی جمع مکسر ہے. اس سے پہلے ہم نے جمع مکسر بتائی تھی کہ اس میں درس بعینہ ہی جو واحد ہے وہ اس میں سلامت نہیں ہے نا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا جمع مکسر بھی مونس ہی کے حکم میں ہوتی ہے، واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے. تو یہ دروس یہ بھی مونس کے حکم میں ہو گیا، اس لیے اس کی خبر میں بھی تا لے کر آ گیا مونس مفیدتن. دھیان ہے. دروس الکتاب مفیدتن، کتاب کے سبق فائدے مند ہیں. رسوم الکتاب جمیلتن، رسوم یہ رسمن کی جمع ہے. رسمن کا معنی تصویر، اور رسوم بہت ساری تصویریں. اب یہاں پر رسوم میں بھی دیکھو رسمن رے سین میم لگاتار ہے نا، لیکن رسوم میں وہ لگاتار نہیں رہے، واو بیچ میں آ گیا. اس کا مطلب واحد اس میں سلامت نہیں ہے، اور جس میں واحد سلامت نہ ہو جس جمع میں، اسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو رسوم بھی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے، وہ واحد مونس مانی جاتی ہے. جب مونس مانی جاتی ہے تو گویا کہ یہاں پر بھی مضاف مونس ہی ہو گیا. تو جمیلتن خبر اسی لیے مونس لے کر آ گئے. ٹھیک ہے نا. رسوم الکتاب جمیلتن، کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں. اسمار الحدیقتی کثیرتن، الحدیقہ کا معنی باغ، اسمار ثمر کی جمع ہے. ثمر کا معنی پھل، اسمار بہت سارے پھل. تو ثمر سے میم رے لگاتار ہے، سے میم رے ترتیب میں، لیکن جب جمع بنائی تو میم کے بعد دیکھو الف آ گیا. اس کا مطلب میم اور رے کے بیچ میں الف آ گیا جمع بنانے میں، تو جمع میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا. اور جس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے وہی جمع مکسر، اور جمع مکسر واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے اسمار واحد مونس کے حکم میں ہو گئی. اسی لیے خبر کثیرتن مونس آ گئی نا بیٹا. یہی بتانا ہے اس میں کہ مضاف مونس ہے تو اس کی خبر بھی مونس ہی لائی جائے گی. اسمار الحدیقۃ کثیرتن، باغ کے پھل بہت ہیں. ازہار الحدیقۃ قلیلتن، ازہار یہ زہرن کی جمع ہے، اور زہرن کی جمع ازہار یہ بھی جمع مکسر ہے، واحد مونس کے حکم میں، اس لیے اس کی خبر میں بھی قلیلتن تاکہ ساتھ لے کر آئے خبر. ازہار الحدیقۃ قلیلتن، باغ کے پھول کم ہیں. حدیقۃ المدینۃ جمیلتن، اب ان مثالوں میں آپ نے دیکھا نا کہ مضاف مونس ہے تو اس کی خبر بھی مونس لا رہے تھے. مضاف الیہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مضاف الیہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو. یہی وجہ ہے عطلۃ السیف میں السیف مذکر، مضاف الیہ مذکر تھا، اس سے فرق نہیں پڑا. ازہار الحدیقۃ میں الحدیقۃ مضاف الیہ تھا، وہ مونس تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. مضاف الیہ جیسا بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، مضاف دیکھنا پڑے گا. مضاف اگر مذکر ہے تو خبر مذکر لائیں گے، مضاف اگر مونس ہے یا مونس کے حکم میں ہے تو اس کی خبر مونس لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر مضاف الیہ مذکر اور مونس دونوں لگا کے دکھائیں گے، لیکن اس کا مضاف دکھائیں گے کہ مضاف مونس ہے، اس لیے خبر مونس ہے. حدیقۃ المدینۃ جمیلتن، المدینہ کا معنی شہر، حدیقہ کا معنی باغ. حدیقۃ المدینۃ شہر کا باغ، جمیلتن
خوبصورت ہے، شہر کا باغ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، آپ انہی سب مثالوں میں دھیان دینا، مضاف الیہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہی آتا ہے۔ تو جتنی مثالیں اب تک آپ نے پڑھی ہیں، جو دوسرا والا لفظ جو مضاف الیہ ہے نا، سب کے آخر میں دیکھو زیر ہے، بالکل دھیان رکھنا عربی بنانے کے وقت مضاف الیہ پر زیر ہی لگانا۔ حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، شہر کا باغ خوبصورت ہے۔ نزہۃ الصباح مفیدۃ، نزہۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا تفریح، ٹہل، ہے نا، ٹہلنا جو ہوتا ہے نا صبح میں، نزہۃ الصباح صبح کا ٹہلنا، مفیدۃ فائدہ مند ہے نا۔ تو نزہۃ یہاں پر مضاف الیہ، الصباح یہ مذکر ہے لیکن مضاف مؤنث ہے، نزہۃ اس لیے خبر مؤنث لے کر آ گئے۔ مدینۃ لندن کبیرۃ، لندن ایک شہر کا نام ہے، مدینہ کا معنی شہر، مدینۃ لندن لندن کا شہر، کبیرۃ بڑا ہے۔ مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اکل بنت تلمیذ تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ تلمیذ شاگرد لڑکے کے لیے بولتے ہیں، اور تلمیذۃ تا کے ساتھ لڑکی کے لیے شاگردہ۔ استفہام کے لیے وہی انٹروگیٹو بنا دیا اس نے۔ اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ تو اب یہاں پر بیٹا کل یہ مضاف ہے، وہ تو مذکر ہے، لیکن لفظ کل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لفظ کل جب مضاف ہوتا ہے تو مضاف الیہ کا ہی اعتبار ہوگا کہ جو مضاف الیہ اگر مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث لے کر آئیں گے، اور مضاف الیہ اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر لے کر آئیں گے۔ یہ لفظ کل کے ساتھ ہے صرف، ٹھیک ہے نا، دھیان رکھنا۔ اسی لیے کل تو مذکر ہے لیکن پھر بھی خبر تلمیذۃ مؤنث لے کر آئے، کیونکہ مضاف الیہ اس کا بنتن یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کل، کیونکہ کل جس لفظ کی طرف مضاف ہوتا ہے نا، تو لفظ کل جو ہے بڑا مبہم ہوتا ہے، وہ ابھی تھوڑے سے آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں۔ بس اتنا سمجھیے، لفظ کل اگر کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو مضاف الیہ اگر مؤنث ہے تو خبر مؤنث لے آئیں گے۔ اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا، نہیں۔ کل بنت لیست بتلمیذۃ، ہر لڑکی شاگردہ نہیں ہے۔ اہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق، کیا یہ سبق فائدہ مند ہیں؟ نعم، ہاں۔ ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ سبق فائدہ مند ہیں۔ تو یہ دروس جمع مکسر ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی ان کے ساتھ کیسا استعمال ہوا؟ مؤنث والا، کیونکہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اس لیے یہاں پر اس میں اشارہ واحد مؤنث والا استعمال کر لیا گیا۔ ہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق فائدہ مند ہے؟ نعم، ہاں۔ ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ اسباق یعنی یہ سبق فائدہ مند ہیں۔ تلک الدروس صعبۃ، کیا وہ سبق مشکل ہیں؟ لا، نہیں۔ تلک الدروس لیست بصعبۃ، وہ سبق مشکل نہیں ہے۔ چند سوالات ہیں یہاں پر، آپ لوگوں کو ان سوالات کے عربی ہی میں جواب لکھ کر بھیجنا ہے، اور فوٹو صاف کھینچا کرو، اور کچھ لوگ پینسل سے لکھتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ چلیے خیر۔ اب مدینۃ لندن صغیرۃ، کیا لندن کا شہر چھوٹا ہے؟ جواب آپ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھایا ہے اس میں جواب موجود ہے۔ جواب مثال کے طور پر ہم کہیں گے مدینۃ لندن لیست بصغیرۃ، لندن کا شہر چھوٹا نہیں ہے، لندن کا شہر چھوٹا نہیں ہے۔ اور ہم چاہیں تو اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں مدینۃ لندن کبیرۃ لا صغیرۃ، لندن کا شہر بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے۔ مدینۃ حیدرآباد کبیرۃ، ہے نا۔ اسی طریقے سے عطلۃ الشتاء طویلۃ، کیا جاڑے کی چھٹی لمبی ہے؟ طویلۃ یہ لفظ ہے، تو جواب میں کہہ دیں گے لا، عطلۃ الشتاء لیست بطویلۃ، اور چاہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عطلۃ الشتاء قصیرۃ لا طویلۃ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سارے سوالات کے آپ جواب لکھیں گے۔
نیچے اردو کچھ دی ہے، اس اردو کی عربی میں ترجمہ کرنا یعنی عربی بنانا ہے، اور عربی بنانے میں انہی باتوں کا دھیان رکھنا جو ہم نے شروع میں سبق پڑھانے کے وقت میں بتا دی ہیں۔ قرآن کے سبق مفید ہیں، تو قرآن کے سبق، تو کیا آ گیا نا بیچ میں، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا اردو میں تو مضاف بعد میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، لیکن عربی میں مضاف کو پہلے لے کر آئیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں۔ تو اس میں قرآن کے سبق، تو سبق یہ مضاف ہے اور قرآن مضاف الیہ ہوگا۔ اب اردو میں عربی میں ہم سبق کی عربی پہلے لے کر آئیں گے اور قرآن جو مضاف الیہ ہے وہ بعد میں لے کر آئیں گے، اور ہم کہیں گے دروس القرآن، دروس القرآن، اور دروس یہ درس کی جمع مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو خبر لے کر آئیں گے مفیدن لے کر آئیں گے یا مفیدتن؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے؟ شاباش، بہت اچھا۔ قرآن کے سبق مفید ہیں تو ہم کہیں گے دروس القرآن مفیدتن، اب مفیدن نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ مشق کے جملے سہل ہیں، جملے جملتن کی جمع جملہ، اور اس کی جمع آتی ہے بیٹا جمل، کیا آتی ہے؟ جمل، ٹھیک۔ تو ہم کہیں گے اور مشق کی عربی آتی ہے تمرین، تو ہم کہیں گے جمل التمرین، کیا کہیں گے؟ جمل